Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اور آپ کی سیرت مطہرہ پڑھتے ہوئے ہماری 25 لیکچرز اور 25 نشستیں ہو چکی ہیں. آج 26واں لیکچر ہے اس موضوع کا. پچھلے ہفتے ہم نے کیا موضوع پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو پچھلے ہفتے کیا موضوع پڑھا تھا ہم نے؟ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ غزوہ احد کے بعد غزوہ حمراء الاسد ہوا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ریٹیلیٹ کیا تھا، یعنی کافروں پر حملہ کیا تھا زخم کی حالت میں، اور اللہ نے قرآن میں تعریف کی تھی. اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایک شاعر تھا کافروں کا جس کو پکڑا گیا تھا، اور اس کو پہلے چھوڑ دیا گیا تھا، بدر میں بھی پکڑ کے پھر دوبارہ پکڑا گیا، اور اس نے پھر منت کی تھی کہ مجھے چھوڑ دیں. وہ مسلمانوں کے خلاف شعر کہا کرتا تھا، اور آپ نے پھر کہا تھا نہیں، مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لہٰذا اسے قتل کر دیا گیا تھا. اور یہاں پر میں نے تفصیلی بات کی تھی پروپیگنڈا وار پہ، کہ اس زمانے میں پروپیگنڈا وار جو شعر و شاعری ہوتی تھی، اور آج پروپیگنڈا وار میڈیا اور دوسرے ذریعے سے ہوتی ہے، اور وہ آج مسلمانوں پر کس طرح کی جا رہی ہے اور کہاں کہاں حملہ کیا جا رہا ہے، جس کو میں نے کہا تھا وار آف مائنڈز اینڈ ہارٹس، اور اس میں ہمیں بچنے کا طریقہ ہمارا کیا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں غزوہ بنو نذیر میں. 4 ہجری کے واقعے ہیں. غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں، اس میں، اور غزوہ بنو نذیر بھی، غزوہ حمراء الاسد بھی 3 ہجری میں ہوا، یعنی مدینہ کے تیسرے سال میں. اب ہم مدینہ کے چوتھے سال میں داخل ہو رہے ہیں کہ یہاں پر کیا واقعات ہوئے تھے. پہلا واقعہ جو ہے ہمارے پاس غزوہ بنو نذیر ہے. یاد کیجئے، میں نے بتایا تھا کہ مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے. نام یاد ہے کسی کو؟ کیا کیا نام تھے یہودیوں کے 3 قبائل کے؟ بنو نذیر، بنو قریظہ، شاباش، قینقاع. پہلا تھا بنو قینقاع. بنو قینقاع کو 2 ہجری میں جلا وطن کیا گیا، باہر نکالا گیا تھا. نمبر 2 بنو نذیر تھا، اور نمبر 3 بنو قریظہ ہے. اور میں نے بڑا پس منظر تفصیل سے بیان کیا تھا، اگرچہ وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی کیونکہ بیچ میں کووڈ آ گیا اور منقطع ہو گیا سارا سلسلہ. میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ مدینہ میں یہودیوں کا کردار کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ یہود مدینہ میں جو آئے تھے وہ اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ کے آئے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا وہ کھجور کے درختوں کی زمین پر آیا تھا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر ایمان لانے کے لیے آئے تھے. لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ نبی بنو اسماعیل میں سے آ گیا ہے، بنو اسحاق میں سے نہیں آیا، تو قومی تعصب اور قومی عصبیت کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسدم من عند انفسہم بغیم فیما بینہم، بغاوت، ضد، عناد، اس وجہ سے یہود ایمان نہیں لائے. اور میں نے کہا تھا تعصب اتنی خراب چیز ہے کہ انسان کو ایمان جیسی نعمت سے محروم کر دیتی ہے. تعصب مسلکی ہو، تعصب قومی ہو، تعصب قبائلی ہو، لسانی ہو، یہ انسان کو برباد اور حق کے راستے سے دور کر دیتا ہے.
آپ نے شروع میں ہم نے بات پڑھی تھی، آپ نے پوری کوشش کی کہ یہودیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہا جائے، اور آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا مدینہ میں جب آئے تھے، اور اس معاہدے کا نام کیا تھا؟ مدینہ میں جو آپ نے اسلامک اسٹیٹ کا پہلا معاہدہ اور پہلا آئین اور کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کی 26 شقیں جو تھیں وہ مسلمانوں کے بارے میں، اور 27-28 شقیں یہودیوں کے بارے میں تھیں۔ پورا ایک معاہدہ لکھا گیا تھا کہ ہم امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، جنگ میں اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو یہود ہماری مدد کریں گے، اگر یہود پر کوئی حملہ کرے ہم ان کی مدد کریں گے، اگر کسی کا کوئی آدمی کوئی غلطی سے کسی کو مار دے ہم مل کر دیت ادا کریں گے، ایون فائنینشیل میٹرز میں بھی ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کیا کریں گے۔ یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ، یہود کے قبیلوں کے نام آئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاہدہ کریں گے، ان کے حقوق آئے تھے کہ اسلامی حکومت میں یہود اور غیر مسلموں کے حقوق کیا ہوں گے۔ لیکن یہود کی جو کہ ازلی عادت بغاوت کی، ضد کی، حسد کی، پیٹھ کے پیچھے خنجر گھونپنے کی، غداری کی، سازش سرکشی کی رہی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ چنانچہ بنو قینقاع نے غداری کی تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اب بنو نذیر کی باری آئی۔ بنو نذیر کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ پرسکون رہ رہے تھے، لیکن ان کو سکون چین نہ آیا، اور بعض لوگوں کی فطرت میں فتنہ بھڑکانا ہوتا ہے، ان کو امن راست نہیں آتا، یعنی اگر امن آ جائے کچھ دن تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یعنی یہ تو کوئی فتنہ ہونا چاہیے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں بھی جن کا کاروبار نفرت پہ چلتا ہے، یعنی اگر نفرت بھڑکے، آگ بھڑکے، جھگڑا بھڑکے، ان کا کاروبار، ان کے مذہب کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر نفرت نہ بھڑکے، امن ہو جائے، صلح ہو جائے، ان کا کاروبار خراب ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کام انہوں نے سیکھا ہی نفرت بھڑکانا ہے، ممبر و محراب کو بھی اس لیے استعمال کرتے۔ یہود کی بھی فطرت فتنہ پردازی کی تھی، لگائی بجھائی، مار دھاڑ، فتنہ، مسلمانوں کو خلاف کام کرنا، ان کو امن راست نہ آیا۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کافر کو غلطی سے مار دیا۔ اب اصول یہ تھا جو آج بھی شریعت کا قانون ہے کہ اگر خطأً کوئی کسی کو قتل کر دے اس کی دیت آتی ہے، یعنی 100 اونٹ ہے یا 36 کلو چاندی ہے یا سونے میں ہے، وہ دینا ہوتا ہے دیت میں، اور وہ دیت جو ہوتی ہے وہ اس آدمی پر نہیں آتی جس نے قتل کیا ہے، بلکہ پوری عاقلہ پر آتی ہے۔ عاقلہ شریعت کا ایک تصور ہے جس کے مختلف معنی ہیں، مطلب اس کا قبیلہ، یا اگر وہ کسی ادارے میں کام کرتا ہے اس کا انسٹیٹیوشن یا اس کی فیملی، یہ ساری چیزیں۔ تو چونکہ یہودیوں سے معاہدہ تھا کہ اگر کسی کا کوئی آدمی کسی کو قتل کرے گا تو اس کی دیت ہم دونوں مل کر دیں گے، تو آپ یہ بات کرنے یہود کے بنو نذیر کے قبیلے میں گئے کہ بھئی ہمارے آدمی نے غلطی سے قتل کر دیا ہے، تو جس طرح طے ہے کہ ہم بھی دیت دیں گے اور کچھ آپ کنٹریبیوٹ کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند معاہدہ آپ یہ بات کرنے گئے، اور یہود نے کچھ اور سازش کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ کو ایک دیوار کے ٹیک میں بٹھا دیا اور کہا آپ یہاں بیٹھے، ہم ابھی بات کرتے ہیں، اور منصوبہ یہ بنایا تھا کہ ایک آدمی اوپر سے ایک چکی، جو پتھر کی چکی ہوتی تھی آٹا پیسنے کی، وہ اوپر سے پھینکے گا اور اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا۔ آپ بیٹھے تھے کہ آپ کو وحی آ گئی کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ نے صحابہ بھی ساتھ تھے، آپ چپ کر کے وہاں سے چلے گئے، چپ کر کے اٹھے چلے گئے۔ اب صحابہ پریشان کہ کیا ہوا ہے، خیر کافی دیر صحابہ بیٹھے رہے، وہ بھی آپ کے ساتھ واپس آ گئے، اور آ کر آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ اس وقت آپ نے بتایا ایسے ایسے ہوا ہے، اور آپ نے محمد بن مسلمہ کو کہا کہ ان سے کہو اپنی غداری کی وجہ سے اب یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ منافقین نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ کام تو ہم نے غلط کیا ہے، تو مارے بھی جا سکتے ہیں۔ انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، اسی اثناء میں منافقین نے، جس میں سب سے بڑا ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ نہیں تم نہیں جانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور فکر نہیں کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور تم یہاں سے بھاگنا نہیں۔ جب وہ اٹک گئے اور اڑ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کر دیا۔ اس بات کو اللہ نے سورہ حشر میں بیان کیا ہے۔ یاد کیجئے، میں نے کافی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن اور سیرت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کو سیرت کا علم نہیں ہے، رسول اللہ کی تفصیلی زندگی کا مرحلہ وار، تو آپ قرآن کو صحیح سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کی کسی آیت کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ سیرت ہوتی ہے۔
اور کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر آپ ٹیکسٹ کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ واقعہ آئسولیشن میں آپ واقعات کو نہیں سمجھ سکتے. اور میں نے مثالیں بھی دی تھی. مثلا حکومت, اگر یہ کہا جائے کہ حکومت نے پلین رائڈنگ بین کر دی ہے, ڈبل سواری, تو عام طور پہ لوگ کہیں گے یہ تو بہت غلط کام ہے یار, لوگوں کو خراب کر دیا, بیچارے پریشان ہو گئے لوگ. اگر کسی کو اس کا پس منظر نہیں پتہ, پس منظر پتہ ہے اور پس منظر ہو چکا ہے کہ جناب دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے, حالات خراب آ رہے ہیں آگے, یہ ہو رہا ہے, باہر کے لوگ سازش کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن اس طرح نازل فرمایا کہ پہلے واقعات ہوتے تھے, اس کے بعد قرآن کی آیت آتی تھی. تو یہ بات سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. اور الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا. آپ نے کہا تم نے دیکھا نہیں منافق لوگوں کو کہ انہوں نے یہودیوں کو پیغام بھجوایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اگر تم نکالے گئے ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے, فکر نہیں کرو, ہم اتنے تمہارے ساتھ ہیں, تم تمہارے ساتھ نکلیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ, اگر تم سے لڑائی کی گئی, مسلمان لڑے, ہم منافق مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھوپیں گے اور تمہاری مدد کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے. اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ خوب جانتا ہی جھوٹ بول رہے ہیں منافق, کیونکہ ہیں جھوٹے, ان کا کام یہ ہے. اور اللہ نے آگے اس کا رد کیا, اگر یہ نکلے, یہ منافق کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, اور اگر ان سے لڑائی کی گئی منافق کبھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے, جھوٹ بولیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی, اللہ سے نہیں بھاگ سکتے, چاہے تم پکے قلعوں میں بھی ہو, کیونکہ یہود جو تھے ان کے بڑے قلعے بنے ہوتے تھے. تو یہ قرآن کی آیتیں آئیں, اور قرآن کی آیتوں نے, اور اللہ نے ایک مثال بڑی بیان کی عبداللہ بن ابی کی. یہیں پر جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اللہ نے مثال بیان فرمائی کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. عبداللہ بن ابی نے یہاں اس شیطان کا کردار ادا کیا ہے جو کسی آدمی کو وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کے روپ میں آتا ہے, یا اندر وسوسہ ڈال کر کہتا ہے کہ کفر کرو, اس کو کسی غلط عقیدے پہ لگاتا ہے, خدا کا انکار, توحید کا انکار, کسی گناہ پہ لگاتا ہے. اور جب وہ آدمی کفر کر بیٹھتا ہے, اور آگے مقدر بات یہ ہے کہ کفر کا انجام اس کے اوپر پڑتا ہے, کوئی ظلم ہوتا ہے, کوئی عذاب اس کے اوپر آتا ہے, سزا آتی ہے, تو اس وقت شیطان کہتا ہے انی بریء منک, بھائی میں تو تم سے بری ہوں, میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہ شیطان چونکہ خناس ہے, شیطان کی صفت سناس میں چھپ کر حملہ کرنے والا اور ڈرپوک اور بھاگ جانے والا, تو لہٰذا شیطان انسان کو خراب کرتا ہے. اسی طرح انسانوں کے شیطان, وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, غلط کام کرو, ساری سپورٹ کریں گے, جب آپ مصیبت میں پڑیں گے وہ بھاگ جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ ان شیطانوں کی باتوں میں اللہ سے بہکانے کے بارے میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ مشکل وقت میں آپ کے کام کبھی بھی نہیں آئیں گے, مشکل وقت میں کام آنے والی ذات اللہ کی ہے. اور اللہ نے مثال دی, دیکھو اب جب ان پر حملہ ہوا تو عبداللہ بن ابی کمپنی جو تھی وہ سارے بھاگ گئے, غائب ہو گئے, کوئی نظر نہ آئے. چنانچہ اللہ کے نبی نے 6 دن محاصرہ کیا, اور جب باہر نہ نکلے, اب وہ چونکہ قلعہ تھا, قلعے کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے قلعوں میں مہینوں کا سامان اسٹاک کر کے رکھا ہوتا تھا. تو اصول یہ ہوتا تھا کہ قلعہ, شہر تو قلعے کے اندر ہوتا تھا, جو باغات اور کھیتیاں ہوتی تھیں وہ باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کے درخت جلاؤ تاکہ روک پڑے. صحابہ نے درخت جلانے شروع کیے, تو اس سے ان کے دل میں روب ہو گیا, اور ادھر عبداللہ بن ابی کی طرف سے بھی مدد کوئی نہ آئی. تو آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, اور پھر معافی کی بات چلی. انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دیں, ہم یہاں سے چلے جائیں گے, اور ہمیں اپنا سامان لے جانے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ 2 میں سے ایک چیز لے جا سکتے ہو, یا اپنی بیوی بچے لے جاؤ یا اپنا اسلحہ لے جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم اپنا بیوی بچہ لے جاتے ہیں, اور اپنا اسلحہ جو ہے نا آپ نے ان کو کہا چھوڑ کے جاؤ سارا. اسلحہ مسلمانوں کے بعد غنیمت میں بھی آیا, اور شر سے حفاظت بھی, کہ ان دشمن کے ہاتھ میں اسلحہ دینا دوبارہ ایک خطرے کو دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست منزل کشی کی یہاں پر. اللہ نے فرمایا کہ ان کی کیا بدبختی آئی کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین, کہ یہ بنو نذیر جو تھے اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے. خود برباد کرے, خود کیوں برباد کر رہے کہ گھروں میں جو سامان ہے کہ چوکٹ ووکٹ ہم بچا لیں, اور مسلمان بھی توڑ رہے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس یہ ان پر نوزت آئی, فاعتبروا یا اولی الابصار. اللہ نے فرمایا عقل کی آنکھوں والوں, دل کی آنکھیں رکھنے والوں, عبرت حاصل کرو, کہ کہیں ایسا نہ ہو تم اسلام کی خیانت میں
اور اللہ کی خیانت میں مبتلا ہو جاؤ اور اللہ کے دین کے خلاف بغاوت میں اتر آؤ اور پھر تمہارے ساتھ یہ حشر ہو۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو کبیرہ اعلانیہ گناہ ہے یہ اللہ کی بغاوت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی آدمی اعلانیہ سود کھا رہا ہے، اعلانیہ دھوکہ کر رہا ہے، اعلانیہ فراڈ کر رہا ہے، اعلانیہ جھوٹ بول رہا ہے، اعلانیہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، یہ بغاوت میں آتا ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر گناہ معاف ہے سوائے بغاوت کے، بغاوت معاف نہیں ہے۔ اور بغاوت کی تفسیر محدثین نے یہ کیا جو میں نے عرض کی کہ اعلانیہ کھلم کھلا گناہ کرنا بغیر کسی شرم حیا کے۔ تو یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 1 تا 17، تقریباً اکثر سورہ حشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بنو قریظہ کے غزوے پر ذکر کی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ایک تھوڑی سی آتی ہے، اگر سمجھ لینا چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ اگرچہ ہم سے کنسرن نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فقہ اسلامی کتنی بڑی ہے۔ فقہ اسلامی نے یہ بات کی یہاں پر کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ان کے درخت کاٹو، اور بعد میں قرآن کی آیت بھی سورہ حشر کی آیت نمبر 5 میں بات آئی کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، جو تم نے درخت کاٹے یا عمارتیں تباہ کی وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور تاکہ اللہ فاسق یعنی نافرمان لوگوں کو ذلیل کرے۔ تو فقہا نے یہاں پر یہ بات کی ہے، اسلامک جو جورسٹس ہوتے ہیں، کہ کیا اگر مسلمان کسی دشمن پر حملہ کرے تو کیا دشمن کی املاک توڑنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ وہ لمبی بات ہے، اس میں پھر شافعی، مالکی، حنفی موقف میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو توڑا جائے ورنہ نہ توڑا جائے۔ یعنی خواہ مخواہ درختوں کو جلانا یا عمارتیں توڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کہ عبث کام ہے، فضول کام ہے، آپ پراپرٹی کو تباہ کرو، غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس کو آپ تباہ کرنے لگے ہو وہ تو آپ کے ہاتھ میں آ جانا ہے، بعد میں آپ نے قبضہ کر لینا ہے، تو آپ کیوں تباہ کر رہے ہیں اس کو؟ لیکن یہاں پر یہ لکھا کہ اگر ضرورت ہو، کافروں پہ روب ڈالنا ہو اور کافروں کو سرنڈر کرانا ہو تو ایسی چیزوں کو توڑنا جس سے ان پہ روب پڑے یا وہ ہلاک ہو یا وہ کمزور پڑ جائے، توڑنا جائز ہے۔ جیسے آج کل جو وارفیئر کا طریقہ ہے، جب کسی ملک پہ حملہ کیا جاتا ہے وہ سرنڈر نہ ہو رہا ہو تو چند چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مطلب ڈیمز ٹارگٹ کیے جاتے ہیں، الیکٹریکل گریڈز ٹارگٹ کیے جاتے ہیں، کمیونیکیشنز ٹارگٹ کی جاتی ہیں۔ تو یہ جائز ہوگا اس مقصد کے لیے کہ ہاں آبادیوں پر حملہ کرنا جائز نہیں ہوگا، آبادیوں ریزیڈینشیل ایریاز میں یا جہاں انسان زیادہ بستے ہیں وہاں پر بمباری کرنا، تباہ کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبث ہے۔ اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع ہے، یہ بھی بڑا مشہور غزوہ تھا۔ غزوہ ذات الرقاع، رقاع کہتے ہیں عربی میں، رقعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ اس غزوے میں ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے تھے اور راستے میں بڑی مشکل پڑ گئی تھی، اور یہاں تک کہ مشکل راستہ تھا اور لمبا راستہ تھا، صحابہ کے جوتے پھٹ گئے تھے، تو صحابہ نے چمڑے کے ٹکڑے لے کر یا کپڑوں کے ٹکڑے لے کر اپنے پیروں پر باندھ لیے تھے تاکہ پیر جلے نہیں، زمین ہے ظاہر ہے عرب کی تپتی ریت ہے، تو اس سے اس غزوے کا نام پڑ گیا غزوہ ذات الرقاع۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اہل نجد مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کر رہے ہیں۔ اب نجد جو ہے وہ اگر آپ مدینہ سے دیکھیں تو مدینہ سے وہ آتا ہے تقریباً نارتھ ایسٹ کی جانب، یعنی یوں مدینہ تو یوں یہ نجد کا علاقہ آتا ہے۔ آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا، اور یہ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ ایسے چھوڑ کے نہیں جانا بلکہ ڈیلیگیٹ کر کے جانا، اور ڈیلیگیٹ کسی بڑے عالی فہم والے صحابی کو آپ مدینہ کا گورنر بنا کے عارضی نائب بنا کر جاتے تھے، اور 700 مجاہدین کے ساتھ آپ نکلے اور آپ ان کے سر پہ پہنچ گئے۔ نجد والے ابھی تیاری کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کہ رسول اللہ پہنچ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ دیر بعد پھر لڑنے آئے، اور اب جب لڑائی شروع ہوئی تو صلاۃ الخوف کا حکم یہاں پر نازل ہوا، یعنی مسئلہ یہ تھا لڑائی بھی ہو رہی ہے اور عصر کی نماز کا وقت بھی آ گیا۔ اب نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر دشمن حملہ کرے گا، اور نماز چھوڑتے ہیں تو نماز جیسی اہم چیز، تو یہاں پر یہ حکم آیا کہ اللہ کے طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی جماعت کرائیں گے، اور صحابہ کی ایک جماعت آپ کے پیچھے پڑے گی 2 رکعت، پھر وہ اور دوسری جماعت جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے ہوگی،
اور جب 2 رکعت ہو جائیں گی تو یہ جماعت آدھے لوگ آگے فرنٹ پہ چلے جائیں گے اور آدھے لوگ پیچھے آگے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس میں 2-3 باتوں کی اہمیت پتہ لگ رہی۔ نمبر 1 نماز کی اہمیت، کہ نماز ایسی چیز ہے کہ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ جب دشمن گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور جانوں کا خوف ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کی فوجوں کا خوف ہے، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر تھوڑے لوگ لڑائی کریں گے تو باقی لوگوں پر حملہ کر کے مارا جا سکتا ہے، اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات جماعت کی نماز کی اہمیت۔ بھائی یہ کہہ دیا جاتا کہ تھوڑے تھوڑے لوگ الگ الگ نماز پڑھ لیں، اور جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یعنی آج کل کے حالات میں بعد میں فقانے کا یہ بھی جائز ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو جائیں یا چھوٹے چھوٹے الگ الگ، لیکن قرآن مجید میں جو بات ہے وہ جماعت کی نماز کی ہے کہ اس خطرناک حالت میں پوری فارمیشنز کو، آپ کو معلوم ہے جنگ میں جب فارمیشن بنتی تو توڑا نہیں جاتا، اس کو توڑو۔ اور تیسری بات بڑے امام کے پیچھے نماز، یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز، یہ بھی نہیں کہا کہ جماعت چلو کرا لو، 4 آدمی مل کے جماعت کرا لو، رسول اللہ کے پیچھے جماعت، یعنی بڑے امام کے پیچھے جماعت ہو جائے۔ اب یہاں اور بات ہے، بعض فقہاء حنابلہ کے یہاں یہ ہے، امام احمد حنبل کے یہاں، کہ یہ رسول اللہ کی خصوصیت تھی کہ چونکہ سب کو حرص تھی اور بڑی فضیلت تھی کہ اللہ کے نبی کے پیچھے جماعت کرنا، اس لیے یہ تھا کہ جو پوری لشکر کا کمانڈر ہے اس کے پیچھے جماعت پڑھی جائے۔ رسول اللہ کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ایک اجتماعی جماعت کریں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں کرا سکتے ہیں، لیکن احناف کا موقف یہاں پر یہ کہ نہیں، یہ آج بھی واقعہ ہے، سب کو اسی طرح ہے۔ تو یہ صلاۃ الخوف ہوئی اور صحابہ نے اس طرح جماعت کی نماز پڑھی۔ لیکن آگے ہم پڑھیں گے جا کے غزوہ احزاب، اس کے بعد آئے گا غزوہ احزاب میں ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ کی عصر اور مغرب کی جماعت قضا ہو گئی، کیونکہ وہ پھر اتنا زبردست جنگ لگ گئی تھی کہ یہ بھی ممکن نہیں رہا، صلاۃ الخوف پڑھنا ممکن نہیں رہا۔ وہ خطرناک، مطلب ایسے تھا کہ دشمن ابھی خندق عبور کر کے آیا تو آیا، اور دشمن اتنا زیادہ تھا کہ مدینے کی آبادی نہیں تھی، تو وہاں پر عصر اور مغرب کی جماعت جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ تو وہاں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، حالانکہ آپ رحمۃ للعالمین کفار پر بھی لعنت بہت کم فرماتے تھے کہ اللہ ان پر لعنت کرے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ قضا کرا دی، مغرب کی عصر کی نماز قضا کرا دی انہوں نے۔ اتنا آپ کو صدمہ ہوا، اتنا آپ کو غصہ آیا، اتنا غم ہوا، تو وہی ہم چھوٹے چھوٹے عذروں پہ نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹا چھوٹا کام، کاروبار کا کام، 4 پیسے کا نفع، فلاں رشتہ دار، اور جماعت کی نماز چھوڑنے کے لیے تو کوئی بہانہ ہی نہیں چاہیے، تھوڑی سستی ہو رہی ہے، گھر میں کوئی آ گیا۔ یاد رکھیے جماعت کی نماز واجب ہے، یا سنت مؤکدہ قریب و واجب ہے، اور جماعت کی نماز کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی جماعت کی نماز، الا یہ کہ مسجد اتنا دور ہو کہ پھر مسجد میں جانا واجب نہ رہے، ورنہ مسجد کی نماز وہ واجب ہے۔ اگر آپ کا گھر 5-10 منٹ کے فاصلے پر ہے تو مسجد میں آنا، اگر مسجد کی جماعت میں نہیں آتے تو گناہ گار ہیں، یہ خیال کریں۔ یہ آج بڑے دینی حلقوں میں بھی سستی آ گئی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے، آفس میں بیٹھے بیٹھے چلو یہاں جماعت کرا لیں، جب تک کہ کوئی عذر شرعی نہ ہو آپ مسجد کی جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ امت کا سب سے اہم ترین اجتماعی معاملہ ہے کہ نماز میں نظر آئے کہ ہر چیز بند ہو گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، اور سارے امت اور سارے مسلمان مسجد کے اندر جمع ہیں اللہ کے آگے سر و سجود ہونے کے لیے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی، اور آپ کا جو انٹیلیجنس کا نظام، جاسوسی کا اتنا اسٹرانگ تھا، یہ ہم بار بار پڑھیں گے اور پڑھا بھی ہے کہ دشمن ابھی تیاری کر رہا ہوتا حملہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو خبر پہنچ جاتی اور آپ 15-20 دن کا سفر طے کر کے آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پہ پہنچ جاتے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ a good offense is the best defense۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ وہی بات جو بار بار کہ اسلام دین و دولہ دونوں ہے، اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ جانا صرف، یہاں عبادت اور ریاست اور سلطنت اور دولت اور معاشرت اس سب کو ملانا ایک پورا نظام حیات ہے جو پوری دنیا پہ غلبے کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کو امن کا دعوت دینے آئے ہیں، اور اسلامی حکومت اور اس حکومت کے تمام چیزیں اسلام کے اندر ہیں، یہ پرسنل معاملہ نہیں ہے، یہاں سیاست بھی دین ہے۔ تو اس میں کوئی یعنی اتنی بیدار مغزی ہے، اور آپ کے جاسوس عرب میں ہر ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سے کوئی چھپے مذاکرات عرب میں کوئی مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے،
اور پتہ لگنے کے بعد یہ نہیں کہ بھئی ہم تو مسجد میں آگے دعا کریں اللہ امریکہ کے جہازوں میں کیڑے ڈال دے، اللہ اسرائیل کے ٹینک تباہ ہو گئے، تو نہیں ہوتا. وہ عمل کرنے اور اس زمانے کے مطابق جو بالکل ماڈرن ٹیکنالوجی یا ٹیکٹک اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کر لینا اور پھر اللہ سے دعا کرنا اور مدد مانگنا، تو اللہ کی مدد آتی ہے. آج یہ کام کفار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو بھی حساس معاملہ ڈسکس ہو اسلامی ممالک میں فوراً اس کی خبر پینٹاگون میں پہنچ جاتی ہے، اسرائیل کو پہنچ جاتی ہے، ہمارے دشمنوں کو پہنچ جاتی ہے. ہمارے اندر غدار زیادہ ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہوتا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. اس میں البتہ بعض اسلامی ممالک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے جن کا فوجی نظام، انٹیلیجنس کا نظام بہت مضبوط ہے. تو یہ عبادت ہے بڑی. اگر آپ کے ملک کی انٹیلیجنس اسٹرانگ ہے یا ترکی کی یا کسی اسلامی ملک کی، یہ بہت بڑا فرض کفایہ اور عبادت ہے. اور اگر وہ اس کے لیے اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو چھپ کے رکھتے ہیں، ملک کے اندر چھپ کے آتے ہیں، تو اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے. یہ جاسوسی کا طریقہ ہے کہ چھپ کر کام کیا جائے گا اور چھپ کر چیزوں کو سنبھالا جائے گا تاکہ لوگ ملک اور اسلامی سلطنت کو خراب نہ کریں، اس پر حملے نہ کریں. ایک چھوٹا سا غزوہ اس کے بعد غزوہ بدر ثانی ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر یاد کیجئے کون سی ہجری میں ہوا تھا؟ 2 ہجری میں ہوا تھا. غزوہ بدر جب ہوا تھا اور کافروں کو شکست ہو گئی تھی تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ موعدنا العام المقبل، ہمارا وعدہ اگلی جنگ پھر اگلے سال اسی مقام پر بدر پر ہوگی. 3 ہجری میں نہیں ہو سکی، 4 ہجری میں ہو گئی. اور یہ تھا اب ایک ٹائم طے تھا کہ اس ٹائم پہ دوبارہ لڑائی ہوگی اور جگہ بھی بدر کی طے تھی. اس سال اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا تو وہ نہ آ سکے اور مسلمانوں کا لشکر آ گیا. اور یہاں پھر وہی ہوا کہ ابو سفیان نے بھرم رکھنے کے لیے نعیم بن مسعود اشجعی کو بھیجا کہ تم مسلمانوں کو بولو کہ کافروں کا بڑا لشکر آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ. اور صحابہ نے اور رسول اللہ نے وہی جواب دیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، تو بدر میں جو بازار لگا اس میں پھر مسلمانوں نے سب سے زیادہ فتح پائی اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا. اس سال کے 4 ہجری کے چند واقعات. اس سال جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. حضرت حسن کی اس سے 2 سال پہلے ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت اس سال ہوئی ہے. اس سال اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں 2 ازواج مطہرات تھی زینب کے نام کی. ایک زینب بنت خزیمہ جن کو ام المساکین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مسکینوں پر خرچ کرتی. دوسری زینب بنت جحش. زینب بنت خزیمہ کی وفات ہو گئی ہے 4 ہجری میں. اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا ہے. حضرت ام سلمہ جو ہماری ماؤں میں ازواج مطہرات میں بڑی مدبرہ اور بڑی حکیم اور بڑی ذی فہم سمجھ والی اماں تھیں اور جن سے احادیث بھی بہت مروی ہیں. اور اس کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے. یہ پھر ایسا کرتے ہیں اس کو اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ واقعات پڑھ کے پھر 5 ہجری پھر واقعات اور غزوہ احزاب پر اگلے ہفتے بات کریں گے. آپ لوگوں کو میں بار بار ترغیب دے رہا ہوں اور میرے خیال میں اس وقت مطالعے کی نفرت کا اور کتابوں سے دوری کا جو زمانہ ہے تو میری یہ ترغیب نقار خانے میں طوطی کی آواز ہی ہوگی، لیکن شاید کہ 2-4 عالموں کو توفیق ہو جائے. میں جو سیرت بیان کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو یہ فکر ہو جائے کہ آپ سیرت پڑھنا شروع کریں. اور میں نے آپ کو کتابیں بتائی ہوئی ہیں سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی، الرحیق المختوم، اور اسی طرح رحمۃ للعالمین، سیرت النبی شبلی، یہ ساری میں نے کتابیں بتائی ہوئی. آپ یہ کتاب خرید لیں اور اللہ کے نبی کی زندگی کو تفصیل سے پڑھنا شروع کریں کہ یہ وہ چیز ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خود بھی سیکھنا، اپنی اولادوں اور اپنے لوگوں کو آگے سکھا کر، اور یہی وہ راز اور چابی ہے جس سے امت مسلمہ دوبارہ اپنے زوال سے اپنے عروج کو اور ہم ناکامی سے کامیابی کو جا سکتے ہیں. اس کا اہتمام فرمائیں کہ سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی بیان مستقل سنتے رہیں تاکہ اللہ کے نبی کی سنت کی زندگی ہماری زندگیوں میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to